والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و اسلامی بھائیو، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شکر کا مقام و مرتبہ. سامعین، اسلام میں شکر کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. بعض سلف صالحین نے شکر کو آدھا ایمان قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر شکر کی فضیلت و اہمیت اور شکر گزار بندوں کا مقام و مرتبہ، ان کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تجھے دے رکھی ہے انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور ایک مقام پر فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اور ایک مقام پر فرمایا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے لے لے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا. اور قرآن مجید میں 14 مقامات پر اللہ کے فضل و کرم اور ان کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد لعلکم تشکرون فرمایا گیا ہے، جس کا معنی ہے تاکہ تم شکر کرو. آئیے دیکھیں کہ سلف صالحین کی شکر گزاری کے کلمات اور ان کے انداز کیسے ہوتے تھے. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ بندہ جو کلمات کہتا ہے ان میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب شکریہ ادا کرنے کا جملہ یہ ہے، الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا للاسلام. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم پر نعمتیں برسائی اور ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بھی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عطا کر کے جب تک چاہتا ہے نفع دیتا ہے، اور جب اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا تو وہ انہیں ان کے لیے عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، جب شکر کی شان اس قدر عظیم و اعلیٰ ہے تو ہم اپنے پروردگار کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ میرے خیال سے ناشکری کے 2 اسباب ہیں. پہلا سبب، لوگوں کو اللہ کی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر لوگ نعمت کو جان بھی لیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل اور اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. دل سے اللہ کی نعمت کا اعتراف ہو، زبان سے شکر کے کلمات ادا کیے جائیں اور اعضاء کے ذریعے نعمتوں کے صحیح اور جائز استعمال ہو. دوسرا سبب نعمتوں سے غفلت ہے. آج لوگ نعمتوں کے مراتب کو نہیں جانتے کہ کون سی نعمت زیادہ افضل ہے. اس کا خیال ہی نہیں ہے، بلکہ جو نعمت زیادہ اہم ہے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. جیسے اسلام، ایمان، ہدایت کی نعمت، علم آگاہی کی نعمت، لوگ مال و دولت اور اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایسی نعمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے فتنہ قرار دیا ہے. جبکہ اللہ کے نیک بندے ہدایت کی نعمت کو اہمیت دیتے تھے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. میرے بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کی کئی صورتیں ہیں، شاید کسی مسلمان کے دل میں اس کا خیال بھی نہ گزرا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ بندے کا پے در پہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر شرم کرنا بھی شکر ہے. ادائے شکر میں اپنی کوتاہی مان لینا بھی شکر ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ کی نعمتیں صرف اسی کی فضل و کرم سے مل رہی ہے، یہ بھی شکر ہے. اللہ کی نعمتوں میں عاجزی و انکساری کرنا بھی شکر ہے. تھوڑی چیز کو زیادہ سمجھنا بھی شکر ہے، نعمتوں کو اچھی طرح قبول کرنا بھی شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی تفصیلات جاننے کے بعد ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی.
یہ جان لیں کہ اللہ کی ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری اللہ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔